مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے قبر میں ثواب۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے، مگر 3 عمل سے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلا ان میں صدقہ جاریہ کا ثواب، دوسرا یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کچھ اس طرح ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے قسم قسم کے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے اور اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ بھی کٹ جاتا ہے۔ لیکن 3 آدمی ایسے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور برابر ان کی قبروں میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے مرا ہو، تو اگرچہ وہ مر کر قبر میں سو رہا ہے اور کوئی عمل نہیں کر رہا، مگر اس کے نامہ اعمال میں اس کے صدقہ جاریہ کا ثواب برابر درج ہوتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثلا مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، کنواں بنوانا، مسافر خانہ بنوانا یا کار خیر کے لیے کوئی جائیداد وقف کر دینا۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی برابر ان کے ثواب کا سلسلہ قائم رہے گا اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی بنوائی ہوئی مسجد میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی اور جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، جس طرح نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، اسی طرح مسجد بنانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بنوائے ہوئے مدرسہ میں جو لوگ پڑھیں گے پڑھائیں گے، اس کے بنوائے ہوئے کنویں مدرسہ میں جو پڑھیں گے، اس کے بنوائے ہوئے کنویں سے جتنے پیاسے سیراب ہوں گے، جتنے لوگ وضو کریں گے، ان سب کا ثواب مدرسہ اور کنواں بنوانے والے کو ملے گا۔ اسی طرح جائیداد موقوفہ سے جتنے کار خیر ہوں گے، سب کا ثواب واقف کو ملتا رہے گا اور وقف کرنے والے کی قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کوئی ایسا علم چھوڑ کر مرا ہو جس سے امت رسول کو نفع حاصل ہوتا ہو، مثلا کوئی مفید کتاب لکھ کر مرا ہو یا کچھ شاگردوں کو علم پڑھا کر مر گیا یا علم دین کی کتابیں خرید کر وقف کر گیا ہو، تو جس طرح علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کو ثواب ملے گا، اسی طرح اس شخص کی قبر میں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دے کر نیک اور صالح بنا دیا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو دنیا میں ان تینوں اعمال صالحہ کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حقیقت کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔